السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم ہیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے کہ جب اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت فائدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالیٰ شان و دلوں کو بھیج جاننے والے، لیکن اکرام و اعزاز اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا اور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت کالا منہ گہری آنکھوں والا کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس پاک کلمہ کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو، اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ان چیزوں کی خصوصی بکری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے۔ ایک طبقہ سابق بالخیرات کا بیان فرمایا جن کے متعلق حدیث میں آیا کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شان و قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔